ویڈیو سننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ جی دوستو، عزیز حکماء، حاضرین و ناظرین، نبض کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی نبض تو صرف خون کی سرکولیشن ہے، بس اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اور جب حکمت کی نظر سے یہ بات ذہن میں رکھیے، مرض چاہے روحانی ہو یا جسمانی، اس کا دل کے ساتھ ضرور تعلق ہوتا ہے۔ جیسے کہا گیا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے کہنا، اقرار کرنا، لیکن دل کے ساتھ تصدیق جو ہے وہ ضروری ہے، پھر ایمان جو ہے وہ کامل ہوتا ہے۔ مرض روحانی ہو یا جسمانی ہو، اس میں دل ضرور بیمار ہوتا ہے، چاہے وہ تحریک میں ہو، چاہے تسکین میں ہو، چاہے تحلیل میں ہو۔ جب ہم نے حکمت کی نظر سے دل کو دیکھا تو اس میں خون کو پایا، پھر اس خون کا مشاہدہ کیا گیا تین چیزوں کا مرکب: بلغم، سداب، صفرا، تری، خشکی اور گرمی۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ ایک ربڑ کی ٹیوب لیں، موٹر سائیکل کی ٹیوب لے لیں، سائیکل کی لے لیں، کار کی لے لیں، اس میں آپ ہوا بھریں اور اس کو دبا کر دیکھیں، پھر آپ ہوا نکال دیں، یا ایسا کریں تین ٹیوبیں لے لیں، ایک میں آپ ہوا بھر لیں، ایک میں آپ پانی بھر لیں اور ایک میں آپ کچھ نہ بھریں، پھر آپ تینوں کا اعتبار دیکھیں۔ جس میں ہوا ہوگی اس کی دبائیں گے تو آپ کو اور پوزیشن معلوم ہوگی، اور جس میں پانی ہوگا وہ پلپلی سی ہوگی، اور جس میں ہوا ہوگی اس میں سختی ہوگی، اور پھر تیسری چیز جو ہے وہ حرارت ہے۔ تو عزیز حکماء، نبض جو ہے وہ آپ کے پورے جسم کا الٹرا ساؤنڈ، ایم آر آئی، ایکس را، سب کچھ ہے، سی ٹی اسکین، لیکن اس میں آپ کو تجربے کی ضرورت ہے، اساتذہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے علم جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اسے طب علمی کہتے ہیں، پھر طب نظری، کسی استاد کو کرتے ہوئے دیکھنا، پھر طب اکتسابی، پھر خود کرنا، پھر علم وحبی جو ہے پھر یہ آپ کے پاس آئے گا۔ تو سب سے پہلے مطالعہ، پھر کسی استاد کی نگرانی میں سیکھنا، پھر خود تجربے کرنا، اور اگر مخلص ہیں تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ تو اب آتے ہیں نبض کی متعلق۔ تو محترم، نبض جو ہے، جب آپ نبض پہ ہاتھ رکھیں گے تو نبض کے چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے، یہاں پہ یہ جو ہڈی ہے اس کے ساتھ، اس کو چھوڑ کر آپ نے چاروں انگلیاں جو ہیں وہ برابر رکھنی ہیں، اس طرح چاروں انگلیاں برابر رکھیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ نبض ایک انگلی پہ ہے، دو پہ ہے، تین پہ ہے، چار پہ ہے، یا درمیانی انگلیوں پہ ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے۔ تو جب جسم میں رطوبت ہوگی
تو اس کا طور اور ہوگا، جب جسم میں خشکی ہوگی، صداع زیادہ ہوگا تو اس کی پوزیشن اور ہوگی، اور جب جسم میں گرمی ہوگی تو اس کی پوزیشن اور ہوگی۔ پھر اس کے آگے 6 مدارج ہیں اور ہر نفس کے 6 مدارج ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن جو ہے اس کو دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ طبی معلومات حاصل کرتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔